حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کے پے در پے موصول ہونے والے خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ امام نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہیں تو جلد تا جلد مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل جن کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی، انتہائی کٹھن اور دشوار راستے طے کرنے کے بعد کوفہ پہنچ گئے اور وہاں جناب مختار ثقافی کے گھر میں قیام فرمایا جو کوفہ کے اہم مقام و منزلت کے حامل شخص تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ یہ بیعت کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت، ظالموں کے خلاف جہاد، کمزوروں کا دفاع، مرحومین کی مدد، مسلمانوں کے درمیان بیت المال کی عادلانہ تقسیم، اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور گفتار و کردار اہل بیت علیہ السلام کی مکمل پیروی جیسی شرائط پر مشتمل تھی۔ جناب مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد تقریباً 35 روز بعد 5 شوال 60 ہجری تک 18,000 کے لگ بھگ افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ روز بروز جناب مسلم کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور حکومت کی گرفت کوفہ پر کمزور پڑ گئی تھی۔ چنانچہ جناب مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، حالات انتہائی سازگار ہیں۔ دوسری طرف بنو امیہ کے جاسوس جو گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کی کارکردگی سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے یزید کے نام خط لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں جلد سے جلد کوئی مناسب فیصلہ کر دو۔ چنانچہ یزید نے فوری حکم نامہ صادر کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ایک فاسق، ظالم اور شکی القلب شخص عبداللہ بن زید کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی سپرد کر دی۔ اور عراقیوں کی سرخوبی کے لیے ابن زید کا اہم ترین حربہ اور کارآمد ہتھیار دمکی تھی۔ چنانچہ اس نے کوفہ پہنچتے ہی عمائدین کوفہ کو بلوایا اور انہیں یزید کی مخالفت اور بغاوت کرنے کی صورت میں شدید ڈرایا اور دھمکایا۔ اس نے کوفہ کے اندر اپنے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ ابن زید کے ان اقدامات کے باعث جناب مسلم بن عقیل نے اپنی سرگرمیاں خفیہ کر لی اور قبیلہ مزہج کے سردار جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لے لی۔ جب اس کا علم عبداللہ بن زید کو ہوا تو اس نے جناب ہانی بن عروہ کے گرفتار کر لیا۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل نے اپنے کچھ اعوانوں و انصار کے ہمراہ ابن زید کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق کوفہ کے سردار اور زعماء اس وقت ابن زید کے دربار میں موجود تھے۔ چنانچہ ابن زید کے اکسانے پر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور انہیں یہ کہہ کر ڈرایا کہ کل شام سے ایک بہت بڑا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا جو تمہاری نسلوں تک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کے گرد صرف 30 افراد بچ گئے تھے اور کچھ دیر بعد وہ بھی منتشر ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ عبداللہ بن زید کے سپاہیوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جھڑپ کے بعد آپ گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو دار المعارہ کی چھت پر سے گرا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔